بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں۔ قرآن کے معنی پڑھائی، اقرا پڑھ، جس سے بنا قرآن پڑھائی۔ دوسرا ایک لفظ ہے کتاب، عربی کا لفظ ہے کتاب، جس کو اردو میں بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو غور سے اس کے اندر اور سوچیں، کتاب کے معنی سے کاتب عربی میں کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ جب لکھ دیا جاتا ہے پیج پر یا کسی صفحے پر، اس کو لکھائی بھی کہتے ہیں۔ اس پرچے پہ لکھائی کی ہوئی ہے، یہ جو لکھائی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس، 10ویں سورت ہے اور اس کی 37 آیت۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے یا گھڑ لے، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عالمین کے رب کی طرف سے ہے۔ سورہ الواقعہ 56 سورت اور اس کی 77 سے 80 آیت پڑھوں گا میں۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ بے شک وہ ضرور کرم والا قرآن پڑھائی ہے، کتاب لکھائی میں چھپا ہوا ہے، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے جو مطہر پاک ہیں، عالمین کے رب سے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سورہ بروج 85 سورت ہے، 21 اور 22۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے پڑھائی شاندار، فی لوح محفوظ۔ لوح کہتے ہیں لوح کہتے ہیں تختی، تختی میں محفوظ ہے یہ۔ اب اس قرآن مجید کا نزول کب ہوا، کیسے ہوا، اس کا دیکھیے آیت میں آئے گا، البقرہ 2 اس کی 185 آیت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے القرآن پڑھائی نازل کی گئی، اور ہدایت اور فرق کرنے والے سے وضاحت ہے، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو پس وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ سورہ فصلت 41 سورت اس کی 44 آیت۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اس قرآن پڑھائی کو عجمی یعنی غیر عربی میں بناتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیات کی مفصل کیوں نہیں ہے، اس کی آیت مفصل کیوں نہیں ہے، کیا عجمی اور عربی؟ کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے، وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ الرحمن 55 میں کہا الرحمن علم القرآن۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، تعلیم دیتا ہے قرآن کی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ علمہ البیان، اور وہی علم دیتا ہے بیان کا، کلیریفیکیشن کا، وضاحت کا۔ القمر سورت 54 سورت اس کی 17 آیت پڑھ رہا ہوں میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پس ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا۔ سورہ نحل 16 اس کی 98 اور 99 اور 100 میں پہلے ساری آیت پڑھ دوں عربی اور اس کے معنی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بس جب تم قرآن خاص پڑھائی کو پڑھو بس شیطان رجم کی وجہ سے اللہ کی پناہ چاہو. بے شک ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں ہرگز اس کی سلطانیت نہیں چلتی. اس کی سلطانیت تو صرف ان پر نہیں چلتی ہے جو اس کو اپنا سرپرست دوست بناتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. سورہ علق 96 چیپٹر ہے, اس کی 1 to 5 آیت. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا, اس نے انسان کو جونک سے خلق کیا. پڑھ اور تیرے رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا انسان کو وہ علم دیا جو وہ ہرگز نہیں جانتا تھا. سورہ القیامہ 75 سورت ہے, اس کی 16 to 19. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. تم اس کے ساتھ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کرو, بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے اوپر ہے. بے شک جب ہم اس کو پڑھیں پس تم اس پڑھائی کی اتباع کرو, پھر بے شک اس کا بیان وضاحت کرنا ہمارے اوپر ہے. اور سورہ اللیل 92 اس کی آیت بھی میں پڑھ دوں, 12 آیت ہے. انا علینا للہدا, بے شک ضرور ہدایت کرنا ہمارے اوپر ہے. سورہ الاسراء 17 اس کی 89 آیت. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور یقیناً ہم نے قرآن پڑھائی میں انسانوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے, پس اکثر انسان بڑھائی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. نیکسٹ آیت الفرقان 25 کی 33 میں لکھا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور وہ تیرے پاس کسی بھی مثال کے ساتھ نہیں آتے سوائے ہم حق اور احسن تفسیر کے ساتھ لے آتے ہیں. البقرہ 2 اس کی 26 آیت ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. یہ پوری میں نے آیت کمپلیٹ پڑھی ہے. اب اس کے معنی سنیں. ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ تعالی حیا نہیں کرتا, شرماتا نہیں ہے. ان یضرب مثلا, یہ کہ وہ ضرب لگائے ایک مثال پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہر مثل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ہم نے بیان کیا ہے. ایک مثل ڈسکس کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یا نہیں حیا کرتا کہ ایک ضرب لگائے مثال کی. ما بعوضة فما فوقها, ایک مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی, اس کی فوقیت, اس سے مچھر سے فوقیت والی کوئی بات تو کوئی ہو, یا مچھر ہو, یا چھوٹی ہو یا اس سے اوپر فوقیت ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ, پس وہ جانتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے, مِن رَبِّ, ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں, فَيَقُولُونَ, پس وہ کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ اس مثال سے کیا اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. یضل بھی کثیرا, وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ کثرت سے. ویہدی بھی کثیرا, وہ ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ساتھ کثرت سے. وما یضل بھی الا الفاسقین, اور اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے جو فاسق ہیں. آل عمران اور 59 آیت ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان مثل عیسیٰ, بے شک مثال عیسیٰ کی, ان مثل عیسیٰ عند اللہ, اللہ کے نزدیک ایسی کا مثل آدم, جیسے مثال آدم کی. خلقہ من تراب, اس کو تخلیق کیا تراب سے, مٹی سے. فقال له کن فیکون, پس کہا اس کے لیے ہو جا, وہ ہو گیا. سورہ آگے ہے سورہ 17 الاسراء 17 کی 88.
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ دے کہ اگر انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن خاص پڑھائی کی مثل کے ساتھ آئیں تو وہ اس کی مثل کے ساتھ نہیں آ سکتے، اگرچہ ان کے بعض کے لیے پشت پناہی بھی کریں، ایک گروپ دوسرے گروپ کی اگر وہ مدد بھی کرے تو وہ نہیں آ سکتے۔ ایک اور البقرہ 2 کے اندر 23 کے اندر کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم اس میں سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا شک میں ہو پس اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو پکار لو اگر تم سچے ہو، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے پس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ ہود 11 اور اس کی 13 آیت ہے۔ سورہ ہود 11 اس کی 13 آیت ہے۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس کے معنی یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا، کہہ دو کہ تم آؤ 10 صورتوں کے ساتھ اس کی مثل گھڑی ہوئی اور بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فصلت 41 اس کی 26 آیت وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ اس قرآن پڑھائی کو نہیں سنو اور اس میں لغو کہو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ آگے لکھا ہوا ہے سورہ محمد 47 افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا پس وہ قرآن خاص پڑھائی میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل تالے پڑے ہوئے ہیں۔ 17 اس کی 45-46 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تو قرآن خاص پڑھائی پڑھتا ہے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم چھپا ہوا مستور حجاب پردہ بنا دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر روک بنا دیتے ہیں یہ کہ وہ اسے سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تو اپنے رب کے واحد ہونے کا اس قرآن میں ذکر کرتا ہے وہ اپنے پیٹوں پر پھرتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں۔ الحدید 57 سورت اس کی 16 آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ابھی وقت نہیں آیا یہ کہ حق جو نازل کیا اس سے ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے خشوع ہو جائیں اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی پس ان پر طویل عرصہ گزر گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق تھے، آزادی لے لیتے تھے۔ سورہ قصص آپ لوڈ کر لیں جس میں یہ مینشن ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، وہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین، بے شک اس نے تیرے اوپر قرآن خاص پڑھائی کو فرض کیا، فرض علیک القرآن، تیرے اوپر قرآن کو اللہ نے فرض کر دیا، وہ ضرور تجھے معاد کی طرف لوٹا دے گا، کہہ دے میرے رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت کے ساتھ آیا اور اس کو بھی زیادہ جانتا ہے جو واضح گمراہی کے میں ہے۔ اب سورہ طہ 20 کی 114 میں کیا لکھا ہے سنیں فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے پس بادشاہ ہے اور حق ہے، سچ ہے۔ ولا تجعل بالقرآن،
اور نہیں کر تو جلدی قرآن کے ساتھ من قبل اس سے پہلے ان یقضی الیک وحی یہ کہ کمپلیٹ ہو جائے پوری ہو جائے تیری طرف اس کی وحی وقل ربی زدنی علما اور کہے کہ اے رب مجھے اس میں علم میں اضافہ کر. وہ بھی آپ نوٹ کر لیں سورہ بقرہ 2 اس کی 141 آیت ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی, ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماتے ہو, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یہاں پر بقرہ 2 کی 130 میں لکھا ہے قولوا آمنا باللہ کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ, وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. آپ کی طرف کیا نازل ہوا؟ قرآن. وما انزل الی ابراہیم اور ابراہیم کی طرف کیا نازل ہوا؟ مگر سنیں اور آگے لکھا ہے اسماعیل پہ بھی لاؤ, اسماعیل پہ بھی نازل ہوا, اسحاق پہ بھی نازل ہوا, و یعقوب پر بھی نازل ہوا, والاسباط اور جو ٹرائبز سمجھتے ہیں ٹرائبز ان پہ بھی نازل ہوا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ کو دیا گیا اور عیسیٰ کو دیا گیا. وما اوتی النبیون اور جو نبیوں کو دیا گیا. لا نفرق بین احد منہم ہم کسی ایک میں تفریق نہیں کر رہے کہ محمد پہ کچھ نازل ہو رہا ہے, ابراہیم پہ کچھ نازل ہو رہا ہے, اسماعیل پہ کچھ نازل ہو رہا ہے, نوح علیہ السلام پہ کچھ نازل ہو رہا ہے, کسی میں تفریق نہیں کر رہے. ونحن مسلمون ہم مسلم ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے رب مابوس کر دے ان لوگوں میں رسول انہی میں سے منہم یتلو علیہم آیاتک وہ تلاوت کرے گا ان کے اوپر تیری آیات, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ علم دے گا ان کو کتاب, والحکمت اور حکمت, وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کر دے گا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ جو ہیں حکمت والے اور عزیز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں. قرآن کے معنی